صرف ہمارا نوجوان نشانے پہ نہیں ہے، اس دنیا کا ہر بچہ نشانے پہ ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ کوئی اور مذہب، نہ ایتھسٹ، کوئی بھی نہیں، سب نشانے پہ ہیں۔ سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جو ہمارے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سے اخلاق کو چھینا جا رہا ہے، سب سے عقیدے کو چھینا جا رہا ہے، بہت بڑے چور آ گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو پوری دنیا کی سطح کے اوپر، پوری دنیا کی سطح پہ، کیونکہ سوشل میڈیا صرف ہمارے مسلمانوں کے درمیان تو نہیں ہے، یہ باقی میڈیا بھی صرف مسلمانوں میں تو نہیں ہے، یہ سب کے، اور سب کے سارے بچے اس طرح لٹ رہے ہیں کہ نہ فقط عقیدے میں وہ کمزور ہو رہے ہیں، چلیں وہ ایک آدمی ہے، اس کو عقیدے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، عقیدہ وہ اس کا بچہ بھی نہیں رہ رہا ہے، اس سے اس کا بچہ چھینا جا رہا ہے۔ میں ایک کافر ملک میں تھا، تو ایک ڈرائیور کے ساتھ میرے آدھا گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو اسے میں نے پوچھا بچے پیدا کرتے ہو؟ کتنے بچے ہیں؟ کہا میں بچہ پیدا نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہے بچے کا؟ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آج کل بچہ ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ وہ انسان سے جو سب سے قیمتی چیز تھی انسان کی، وہ اس کی اولاد تھی، اس سے بڑھ کے قیمتی چیز تھی ہی نہیں، وہ آج کے انسان سے چھین لیے۔ مجھے ابھی تک وہ تعجب ہے، اس پہ ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں۔ جاپان میں تھا، وہاں ایک ریلیجیس وہ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو اسلام کی بات کرتے ہیں اور غیر فطری باتوں کو فطری کہتے ہیں، آپ اپنے کلچر کو، مثلا کہا ماں کی بچے سے محبت، ماں کو بچے سے کوئی محبت نہیں ہوتی، ماں کو بچے سے نفرت ہوتی۔ یہ تو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، حیوان بھی اپنے بچے کے لیے جان دے دیتی، وہ غریزہ حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں آ کے وہ فطرت ہے، اور آپ اسے فطری ہی نہیں مانتے، وہ بے ضد رہے کہ نہیں بھائی، کم از کم ہماری ماؤں کو اپنے بچوں سے شدید نفرت ہے۔ بچے سے ماں چھین لی ہے، ماں سے بچہ چھین لیا، باپ سے بچہ چھین لیا۔ یہ سارے انسانوں کے ساتھ، یہ صرف ہم ان کے اپنی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی تھوڑا سے محفوظ ہیں کیونکہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں، وہ 2-4 چیزیں چھیننے کے بعد ہم سے یہ نوبت آئے گی بچہ چھیننے کی۔ اور یہی میں آپ کو اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے پوش ایریاز ہیں، ان میں بڑے بڑے گھر ہیں، ان میں بوڑھا بوڑھی یا ایک بوڑھا رہتے ہیں، بچے سارے ویسٹ میں۔ آپ نے اتنا بڑا گھر اور یہ اولاد اور یہ سب کیا کرنا تھا اگر 4 نوکروں پہ آپ نے پلنا تھا؟ کسی صاحب کے ہم گھر کے کوئی کسی کام سے، انہوں نے 2 گھنٹے ہاتھ تھامے رکھا، چھوڑا نہیں کہ کوئی انسان ملا ہے اتنے دنوں بعد بات کرنے کے لیے۔ بزرگ تھے، اب ہاتھ تو میں نہیں چھوڑا سکتا تھا ان سے، لٹرلی جب ان کو پتا چلا میں 2-3 دفعہ کہا میری کمٹمنٹ ہے، میں جانا ہے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کوئی تو میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے۔ تو سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں، آخر اس کے پیچھے پلان کیا ہے، ان کو خطرہ کیا ہے؟ ان سب کے جوابات آنے چاہیے، ان پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جو درد دل میرا ہے، ہم اس پہ گفتگو تک بھی نہیں کر رہے، سوچ بھی نہیں رہے، کہیں ہمیں اس قسم کی باتیں سنائی نہیں دیتی۔